بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ دوستو 3 اسٹار موبائل ریپیئرنگ لیب سے میں ہوں جنید۔ تو آج ایک سیٹ آیا ہے انفینکس ہاٹ 8، اور اس میں فالٹ یہ ہے کہ چارجنگ انڈیکیٹر شو ہو رہا ہے، اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن سیٹ آن نہیں ہو رہا۔ ٹھیک ہے، تو چلیں چیک کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے۔ بقول کسٹمر کے پینل کا ڈسپلے بھی نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے سیٹ واٹر ڈیمیج ہو گیا ہوں، لیکن میرے حساب سے جس حساب سے یہ فریش لگ رہا ہے واٹر ڈیمیج نہیں لگ رہا۔ ٹھیک ہے، تو چلیں بیٹری کے وولٹ چیک کر لیتے ہیں کہ بیٹری کے اندر کتنے وولٹ ہیں۔ کہ بیٹری ویسے آن تو نہیں ہو رہا، تو چلیں بیٹری کے اندر جو ہے نا پورے 4 وولٹ ہے۔ ٹھیک ہے، سیٹ کو ڈسمبل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور میرے حساب سے جب میں نے اس کی پاور سپلائی کی ریڈنگ لی تو تقریباً 20 سے لے کے 40 کے دوران یہ فلکچویٹ ہو رہا تھا، اپ ڈاؤن ہو رہا تھا۔ تو چلیں اس کا میں ٹین نکالتا ہوں اور پھر آپ کو گائیڈ کرتا ہوں، سپلائی کی ریڈنگ بھی آپ کو چیک کراتا ہوں کہ سپلائی اس میں کتنی ریڈنگ ہے۔ ٹھیک ہے، تو دوستو انشاءاللہ 16 اگست کو ہمارا نیا بیچ سٹارٹ ہو رہا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو جو ٹیکنیشین ابھی تک اس فیلڈ میں اپڈیٹ نہیں ہوئے تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایڈوانس لیول کا کورس ہے 1 منتھ کا۔ ٹھیک ہے، راولپنڈی میں ہمارا سیٹ اپ ہے، اس میں ہارڈ ویئر جے ٹیک اور سافٹ ویئر کا کورس اویلیبل ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو دوست خواہش مند ہو، ٹھیک ہے، وہ راولپنڈی میں آ سکتے ہیں۔ اگر آؤٹ آف سٹی ہو تو یہاں پہ آسانی سے ہاسٹل میں داخلہ بھی مل جاتا ہے، یعنی کھانے پینے کا رہائش وغیرہ بالکل آسان ایک ساتھ میں جو ہے مل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ٹین نکالنے کے بعد ابھی میں آپ کو اس کی ریڈنگ چیک کراؤں گا سپلائی کے اوپر۔ اس کی جو ریڈنگ وہ چل رہی ہے وہ 20 سے 40 کے درمیان فلکچویٹ ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو دوستو یہ ایم ٹی کے بیس میں یہ کامن فالٹ ہے۔ وی یو ایس بی کی لائن ہوتی ہے کہ 3.0 کی 3.3 کی لائن ہوتی ہے، وولٹ کی لائن ہوتی ہے۔ تو اس کنڈیشن میں سیٹ ڈیڈ کنڈیشن میں چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کا ایک بائی پاس طریقہ بھی ہے۔ بائی پاس ہم کیسے کریں گے اس کو، اور اس میں کیا ایفیکٹ پھر آتا ہے بعد میں بائی پاس کرنے سے، وہ سارا کچھ میں آپ کو گائیڈ کروں گا آگے ویڈیو میں۔ ٹھیک ہے، ویڈیو پراپر دیکھیں اور اینڈ تک دیکھیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ویڈیو ہم کافی محنت سے بناتے ہیں، لہٰذا اپریشیٹ کرنے کے لیے کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار کر لیا کریں۔ ٹھیک ہے، جو ویڈیو میں کمی پیشی رہتی ہے وہ ہمیں کمنٹ سیکشن میں گائیڈ کر دیا کریں، نیکسٹ ٹائم ہم انشاءاللہ اس کو بڑی فوکس کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو پاور ایسی ڈسکنیکٹ کرنے کے بعد اب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ تھوڑی سی کیمرے میں غلطی ہوئی کہ وہ جو لائن جہاں پہ ہم ریڈنگ چیک کریں وہ لائن تھوڑا ہائڈ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ پاور ایسی کے نیچے ایک ڈاٹ ہوتا ہے، اس کو ہم نے کیا کرنا تھا، یو وی ماسک لگانا ہوتا ہے۔ اب اس کی لاجک کیا ہوتی ہے کہ ہم یہاں یو وی ماسک لگا کے کور کرتے ہیں اس کو، تو اسکیمیٹکس میں ہم آتے ہیں اور پھر میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں۔ تو دوستو کورس کے اندر پراپر اسکیمیٹکس کی نالج ہوگی، جو دوست خواہش مند ہو تو وہ آ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اسکیمیٹکس اور لے آؤٹ نکالنے کے بعد بٹ میپ بھی نکال لیتے ہیں۔ بٹ میپ سے بھی آپ کو گائیڈ کر دوں گا اور ساتھ اسکیمیٹکس سے بھی آپ کو گائیڈ کر دوں گا کہ اس کی کیا لاجک ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو بائی پاس بھی کر سکتے ہیں۔ بیسیکلی یہ ایک ایل ڈی او وولٹیج ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ پاور ایسی سے نکل کے سی پی او بھی جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کنڈیشن میں اگر یہ لائن شارٹ ہوگی تو پورٹ بھی نہیں پک اپ کرے گا سیٹ، اور سلو چارجنگ بھی کرے گا۔ تو یہ سی پی او کے بالکل کونے میں آپ دیکھ سکتے ہیں سیکنڈ نمبر پن ہے۔ ٹھیک ہے، جو کہ ایک فلٹر کیپیسٹر سے ہوتے ہوئے پاور ایسی سے جاتے ہوئے سی پی او میں جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لائن کو آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ آپ نے یو ماس لگانا ہے، اور تاکہ یہاں پاور ایسی کا وہ ببل پراپر کنیکٹ نہ ہو۔ ٹھیک ہے، ایل ڈی او والی جو لائن ہوتی ہے، تو اس سے یہ کہ سیٹ ہمارا پاور لے لے گا، لیکن یہ کہ سلو چارج میں چلے جائے گا۔ اب سلو چارج کا بھی طریقہ ہوتا ہے ریکور کرنے کا، کہ اس کو ہم فاسٹ چارجنگ کیسے کریں گے۔ تو پراپر اس کو نالج حاصل کرنے کے لیے اور پراپر لاجک کی کیا وجہ ہوتی ہے کہ ہم یہاں پہ یہ کام کرتے ہیں، اس کے لیے کہ آپ کو کورس جوائن کرنا پڑے گا۔ تو چلے میں آپ کو اسکیمیٹک سے دکھا دیتا ہوں کہ یہ لکھا ہوا ہے وی یو ایس بی 3.3، یہ 6762 اس کی سی پی او ہے، 6765 لکھا ہوا ہے، ویسے 62 میں یہ اس کے اوپر 62 لگی ہوئی ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں جب ہم اس کو کلک کریں گے پی ایم یو لکھا ہوا ہے، تو یہ پاور ایسی سے لائن آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ پاور ایسی کے اندر ایک ایل ڈی او ہوتا ہے، یہ ایل ڈی او وولٹ ہوتا ہے، جو ایل ڈی او وولٹ بن کے سی پی او کے اندر جاتا ہے۔ ٹھیک ہے،
اب اگر یہ لائن شارٹ ہو جاتی ہے تو اس سے یہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کو سیٹ ڈیڈ کنڈیشن میں چلا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کو ہم بائی پاس بھی کر لیتے ہیں تو بائی پاس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا سی پی یو پورٹ نہیں اٹھا رہا ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو چلیں ہم وقتی سیٹ کو ریکور کرتے ہیں۔ اس کا سیکنڈ آپشن یہی ہوتا ہے کہ ہم سی پی یو اگر ریپلیس کریں گے تو پراپر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ یو وی لگانے کے بعد اس ڈاٹ کے اوپر یو وی لگانے کے بعد پاور ایسی میں دوبارہ جو ہے نا انسٹال کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ سیٹ ہمارا پراپر آن ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اب دوستو اگر اس کا آپ نے پراپر طریقہ حل کرنا ہے تو آپ سی پی یو اس کی ریپلیس کریں گے اور یہ دوبارہ نارملی جس طرح پہلے کنڈیشن میں ہوتا ہے اس طرح جو ہے نا ایک کنڈیشن میں آ جاتا ہے۔ بہرحال یہ بھی اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے کسٹمر کا ڈیٹا بچانے کے لیے۔ اکثر کسٹمر کا ڈیٹا ضروری ہوتا ہے تو اس کنڈیشن میں یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی جو ضروری چیزیں ہیں وہ سائڈ پہ کر کے پھر آپ اس کسٹمر کو سی پی یو ریپلیس کر کے دے سکتے ہیں۔ چلیں سر کی سیٹ کی پاور آپ کو چیک کرا دیتا ہوں۔ پہلے پاور تھی 20 سے 40، اب پاور جو ہے نا آپ کے سامنے پراپر اس نے جو ہے پاور اٹھا لی، جس طرح سیکوینس سارے سیٹ آن ہوتا ہے۔ تو پراپر سیکوینس سیٹ آن ہو گیا، ٹھیک ہے دوستو، اللہ حافظ۔